السلام على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، المخاطب بطه وياسين، مولى الثقلين، إمام القبلتين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: لقد جاءكم من أنفسكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 1447 ہجری 1447 ہجرہ کے ایام ازا کا یہ چھٹا عشرہ اور اس کی 7ویں مجلس، اور جو پہلی مجلس سے آج تک اور آج سے لے کے اگر مجھے 50 مجلسیں پڑھنے کا مسلسل موقع ملے تو اس 50ویں مجلس تک جو ایک مسئلہ، ایک پریشانی، ایک مخمصہ کہ قرآن کریم کی کس آیت کو سرنامہ کلام قرار دے کے تلاوت کیا جائے، جگہ جگہ ہر 2-4 صفحوں کے بعد قرآن پیغمبر کے فضائل کا کوئی ایک نیا پہلو پیش کر رہا ہے، ایک نیا لقب ہمارے سامنے آ رہا ہے، ایک نیا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو کون سی آیت کا انتخاب کیا جائے یہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ چنانچہ الگ الگ آیتوں کی تلاوت کر کے اس میں وہ مشہور آیتیں چھوڑ کر یا ایھا المدثر نہیں، یا ایھا المزمل نہیں، طٰہٰ نہیں، یاسین نہیں، الیاسین نہیں، کہ وہ آیتیں تو بہت مشہور ہیں، ان کو چھوڑنے کے باوجود مسلسل پہلی مجلس سے پیغمبر کے مختلف القاب و فضائل قرآن کی الگ الگ آیتوں کی شکل میں آ رہے تھے۔ تو ابھی کل رات کی مجلس جو کل گزر گئی، وہاں پہ ہم پیغمبر کے یہ 4 القاب کو سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی روشنی میں بیان کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آج میرا انداز ذرا بہت تیز ہو، فاسٹ ہو، کیونکہ کم وقت میں مجلس بھی پڑھنا ہے، تابوت بھی برآمد ہونا ہے، رسول خدا کو ہمیں اور آپ کو آج سلام بھی پیش کرنا ہے زیارت کی شکل میں۔ نماز میں تو ہم روز السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، آج زیارت کی شکل میں۔ تو اتنی ساری چیزیں ایک مجلس میں جمع کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بیان ذرا بہت تیز ہو رہا ہو۔ تو حریص، عزیز، رؤوف، رحیم، یہ وہ 4 القاب تھے جو 2 دن سے سورہ توبہ کی آخری آیت کی روشنی میں آ رہے تھے، اور اس میں جو آخری 2 لقب ہیں اس آیت میں، رؤوف، رحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو تمہارے پاس تم میں سے اللہ نے ایک رسول کو بھیجا، عزیز علیہ عنتم، یہ پیغمبر کا پہلا لقب ہے اس آیت میں، عزیز۔ اردو والا عزیز نہیں، عربی میں اس کے معنی الگ ہیں، لیکن میں آج عربی سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اسے تکلیف ہوتی ہے جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، تمہاری تکلیف کی وجہ سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ تمہارے حوالے سے حریص ہے، اردو والا حریص نہیں، عربی والا حریص، جس کو سورہ شورا میں بھی اور سورہ طٰہٰ میں بھی قرآن کریم نے دوسرے انداز سے بیان کیا ہے، لیکن یہ باتیں انشاءاللہ کل پرسوں آ جائیں گی، آج نہیں۔ مختصر یہ کہ اے رسول، اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے تو کیا تم اپنے آپ کو مار دو گے؟
یہ قرآن کی سورہ شورا کی آیت کا جلدی سے میں نے ترجمہ کیا. یہ ہے حدیث. پیغمبر اتنے بے چین و بےتاب تھے کہ لوگ آخر راہ حق پہ کیوں نہیں آ رہے. حدیث رؤوف رحیم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ رؤوف بھی ہے، یہ رحیم بھی ہے. اور یہ دو وہ القاب ہیں جن میں سے تیسرا لقب ابھی تھوڑی دیر کے بعد، شاید سوا گھنٹے کے بعد آپ کی زبان پہ آ رہا ہوگا جب آپ پیغمبر کی زیارت پڑھ رہے ہوں گے یا زیارت سن رہے ہوں گے. زیارت کا جملہ ہے انکا قد رؤفت بالمؤمنین غلظت علی الکافرین. اے اللہ کے رسول ہمارا سلام قبول کیجئے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رؤفت، آپ رؤوف تھے صاحبان ایمان کے لیے. غلظت علی الکافرین، اور انکار کرنے والے کافروں کے لیے آپ ہی انتہائی سخت تھے. اکثر میں ایک بات کہتا رہتا ہوں، اس 1447 ہجرہ کے عشرے میں بھی شروع میں یہ بات آئی تھی کہ ایک پولیس رات قیامت کا ہوتا ہے جس سے لوگ ڈرے جاتے ہیں، اور ایک پولیس رات ہماری زندگی میں روز پیش آتا ہے. یہ ہمارے عمل کے حوالے سے بھی ہے، یہ عقیدے کے حوالے سے بھی ہے، یہ فروع دین کے حوالے سے بھی ہے، یہ ہماری گھریلو زندگی کے حوالے سے بھی ہے، یہ عبادتوں کے حوالے سے بھی. اللہ کا رسول نہ نرم ہے نہ سخت ہے. اگر اللہ کے رسول کو نرم ہی نرم سمجھ لیا تو یہ پولیس رات کا وہ ڈس بیلنس سیدھے طرف سے جہنم، اور اگر سخت ہی سخت سمجھ لیا تو یہ دوسرا پہلو کہ ادھر سے جہنم. رؤفت بالمؤمنین غلظت علی الکافرین. زیارت میں چونکہ یہ جملے پڑھیں گے آپ کے کان میں یہ دو لفظ رہیں تاکہ جب آپ وہاں تک پہنچے تو ایک دم متوجہ ہو جائیں کہ ہاں یہ تو قرآن کی آیت زیارت میں آ گئی. تو اب یہ چار القاب اس آیت میں آئے ہیں، لیکن آج میں اس پانچویں لقب کو لے کے بات آگے بڑھا رہا ہوں. یہ چار جو ہیں ان کا بھی بیان ہوگا. پانچواں وہ لقب میں نے کیوں یہ چار کو ایک طرف رکھ کے پانچویں کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرائی، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے. اختتام کو پہنچا، جمعہ ختم ہو گیا، اتنا مجھے بھی معلوم. لیکن بہرحال جمعے کا دن گزارا آپ نے، اور اس جمعے کے دن آپ نے اگر اسلام کے مستحب حکم پر عمل کیا، لازم تو نہیں تھا نا، مستحب تھا، اگر آپ نے عمل کیا جو میں نے شروع مجلس میں پچھلے جمعے کو یاد دلایا تھا، تو سورہ جمعہ کی تلاوت مغرب میں بھی کل آپ نے کی ہوگی، عشاء کی نماز میں بھی کل سورہ جمعہ کی تلاوت کی ہوگی، آج فجر میں بھی سورہ جمعہ کی تلاوت کی ہوگی، آج ظہر کے وقت بھی سورہ جمعہ کی تلاوت کی ہوگی، آج عصر میں بھی، یا اگر جماعت میں ہے تو سنی ہوگی. خیر جماعت میں تو امام کے لیے حکم ہے کہ اتنے لمبے لمبے سورہ نہ پڑھا کرو کہ جس سے نمازیوں کو زحمت ہو، تکلیف ہو. یہ بھی پیغمبر ہی کا ایک حکم ہے نا. پیغمبر نے جب اس سے کہا کہ تم کیوں نہیں جاتے نماز جماعت میں، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا مقرر کیا ہوا امام اتنی لمبی لمبی نماز پڑھاتا ہے، نہ ہمارے بدن میں اتنی طاقت ہے کہ ہم کھڑے رہ سکیں، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے. یہ بھی ایک مسئلہ. دکان بند کر کے آتے ہیں، ہمیں نماز پڑھ کے واپس دکان میں جانا ہے. یہ باقاعدہ یہ واقعہ ہے سیرت رسول کا. پیغمبر نے اس کو نہیں ڈانٹا، اس کو ڈانٹنا چاہیے تھا. کیا تمہارے نزدیک نماز اتنی حقیر چیز ہے کہ ذرا سے جسمانی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں؟ کیا نماز تمہارے نزدیک اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر 15 منٹ دیر سے دکان کھولو گے؟ اس کو نہیں ڈانٹا. ڈانٹا اس امام کو جسے پیغمبر نے ہی یمن میں بھیجا تھا. میں واقعے کو بہت مختصر کرنے کے لیے چیزیں چھوڑ گیا تھا، لیکن یہ بتانا اس لیے ضروری ہو گئے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ امام تو خود رسول ہوتے تھے. مدینے میں رسول ہوتے تھے. جہاں کا واقعہ ہے وہاں پر پیغمبر کا مقرر کردہ، پیغمبر نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا. اور یہ جو جب آ کے اس نے کمپلین کی کہ یا رسول اللہ کئی لوگ تو جماعت میں آتے نہیں، تو پھر یہ سارا واقعہ ہوا. تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا، جانا پڑ گیا. پیغمبر کو اس مومن کو ڈانٹنا چاہیے تھا کہ نماز کی اہمیت کو سمجھو. اللہ کے رسول مدینے میں اپنے مٹی کے بنے ہوئے حجرے کی ذرا سی مرمت کر رہے ہیں. مدینے میں بارشیں ہوئیں. جب مدینے میں بارشیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو پیغمبر کے حجرے سارے کے سارے کچی مٹی کے بنے ہوئے تھے. بارش ختم ہونے کے بعد ضرورت پڑی، اس کے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. تفصیلات کو چھوڑیے، الفاظ کو بھی چھوڑیے. تو پیغمبر خود کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں جہاں جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ وہ مٹی لے کے، سیمنٹ تو اس وقت ہوتی نہیں تھی، اس کو حجرے کو تعمیر کر رہے ہیں. ایک مسلمان وہاں سے گزر رہے تھے. مسلمان ان راستوں کو جہاں پہ پیغمبر کا حجرہ تھا وہ اس کو جو تھے ایوائڈ کرتے تھے.
کیونکہ پیغمبر کا حجرہ ایک لائن تھی 8-10 حجروں کی جہاں پیغمبر کی بیویاں رہتی تھیں. خواتین کا آنا جانا وہ خواتین جو پیغمبر کی بیویاں ہیں، ماں ہیں، تو مسلمان عام طور پہ نہیں، وہ کسی کام سے جا رہا ہے. یا رسول اللہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ یہ زحمت کر رہے ہیں، آپ چھوڑیے میں کروں گا. پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان. اچھا اب یہ لفظ کئی حدیثوں میں آتا ہے سب سے بدترین، تو ایک لسٹ بنتی ہے کہ کن کن کو پیغمبر نے سب سے بدترین کہا. اور یہ جب لسٹ بنتی ہے نا تو ہم لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ کشرہ بن جاتا ہے کہ کون کون ہیں جنہیں پیغمبر نے سب سے بدترین کا لفظ کے ذریعے یاد کیا. اور اس کے مقابلے میں سب سے بہترین، جو ابھی 2 دن پہلے ایک حدیث آئی تھی کہ سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ جہاں شوہر اور بیوی خوشی اور اطمینان سے رہ رہے ہیں اور طلاق کا کنسیپٹ نہ ہو. سب سے بدترین گھر کہا ہے جہاں طلاق ہو. اب یہ جو لفظ طلاق آ گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ پہلے دن سے آ رہے ہیں کہ میرا ایک وعدہ تھا اس پہ بات کروں گا، لیکن آج نہیں، یہ بات میں کل کروں گا. کل کی رات بھی مصائب کے اعتبار سے بہت اہم رات ہے. آقا حسن کے مصائب مجھے پڑھنا ہے. کل کی مجلس کو میں آقا حسن کے لیے مخصوص کرنے والا ہوں، تو بہت اہم ہے کل کی رات بھی. لیکن ابھی بات یہ کہ پیغمبر نے جو لفظ کہا سب سے بدترین، کبھی گھر، کون سا بدترین گھر ہے یہ بتایا، جس میں سے 1-2 چیزیں آپ کو زبانی یاد ہے. مثلا آپ کو یاد ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے فرشتے نہیں آتے، پیغمبر نے اس کو بدترین گھر قرار دیا. تو ایک طلاق اور سب سے بدترین انسان، ان میں پیغمبر نے کہا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دیتا. اپنا کام جہاں تک ہو سکے، اپنے ذاتی کام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرو، کسی اور پہ بوجھ نہ ڈالو. ہاں اگر کوئی ثواب میں شرکت کے لیے آنا چاہتا ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل کا واقعہ مرحوم علامہ رشید ترابی کی مجلس کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ثواب میں شرکت کے لیے اس کے محتاج نہیں بننا، محتاج اللہ کے ہیں، اس کو وہ بھی ثواب میں شریک ہو تو شرکت ہو. یہ نہیں ہے کہ سارا بوجھ ڈال کے تم خود آرام سے بیٹھ کے کافی پی رہے. تو اللہ کے رسول سے اس نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیے، یہ کام ہم کریں گے. پیغمبر نے کہا بدترین ہے وہ انسان. یہ سیرت رسول کے الگ الگ پہلو ہیں اور سمجھدار کے لیے یہ عظمت رسول کے پہلو ہیں کہ اتنا عظیم پیغمبر لیکن کہا کہ میں اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں. تو یا رسول اللہ مجھے کم از کم ہیلپر اور مددگار کے طور پہ لے لیجئے تاکہ ثواب مل جائے. وہ آ جاؤ. اب اس نے پیغمبر کی مدد کر لی، جو گھر میں جہاں جہاں وہ ضرورت تھی مٹی لگانے کی اور اس کو، تو اس کے بعد وہ چلنے لگا. پیغمبر نے کہا تم نے میری مدد کی ہے تو بتاؤ میں تمہیں کس طریقے سے اس کا بدلہ دوں. یعنی وہ بدلہ میں نے کہا آج میرے الفاظ پہ زیادہ توجہ نہ دیجیے گا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں ذرا بہت سی باتیں جلدی کر رہا ہوں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ کبھی اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. تو پیغمبر نے کہا تم نے میری یہ پیغمبری کی حدیث سے پڑھی ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا بدلہ دوں. کہا یا رسول اللہ میں دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، جنت. آپ جنت میں جانے میں میری مدد کریں، مجھے جنت میں پہنچا دیں. اس نے لفظ مدد نہیں کہا، اس نے کہا کہ مجھے جنت دلوائی. پیغمبر نے مالک جنت، حاکم جنت ہے، جنت ان کے بیٹوں کے لیے جنت ہے. سیدہ شباب اہل الجنہ ان کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو کل جن میں سے ایک بیٹے کا ذکر ہونے والا. لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ یہ نہیں فرمایا کہ چلو جنت میری ہے میں تمہیں دے رہا ہوں. دیکھیے جنت جن کی ہے نا وہ سب پیغمبر سے ریلیٹڈ. قسیم جنت نار پیغمبر کا داماد ہے. جنت کی عورتوں کی سردار پیغمبر کی بیٹی، جنت کے جوانوں کے سردار پیغمبر کے بیٹے. جنت پیغمبر کی ہے. اور اس حوالے سے کہ جو قسیم جنت و نار علی رسول کا داماد ہے، ایک بہت اہم حدیث 8ویں امام کی ہمارے پاس، بہت اہم. وہ انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں بیان کروں گا. جہاں 8ویں امام، پرسوں کی مجلس میں نے 8ویں امام کے لیے مخصوص کی ہے، کل کی مجلس آقا حسن کے لیے. آج رسول خدا کا 6 دن کا بیان 7ویں منزل پہ پہنچ رہا. بہت سے لوگ آج نئے آئے ہوں گے تو ذرا وہ سمجھ جائیں کہ میرا مجالس کا تسلسل کس انداز سے. تو جنت ان کی، یہ نہیں کہا میں جنت دلواتا ہوں، کہا آئینونی، میں جنت ایک شرط پہ دلواؤں گا کہ جس طرح تم نے یہاں میری مدد کی ہے میں تمہیں جنت میں لے جا رہا ہوں، تم وہاں میری مدد کرو. اپنے آپ کو جنت میں لے جانے میں میری مدد کرو. یا رسول اللہ جنت کے لیے وہاں تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں. وہاں تو انسان بے اختیار ہے، بولتی بند ہو جاتی ہے، زبان کے اوپر لگام چڑھ جاتی ہے. کہا نہیں،
اپنی نمازیں باقاعدگی سے پڑھو تو جنت میں پہنچانے میں تمہاری مدد کروں گا. اگر بے نمازی ہو, نماز قضا کرتے ہو, نماز کی جانب توجہ نہیں ہے, نماز سے غافل ہو, تو اللہ کا رسول بھی کہہ رہا کہ تمہارا جنت میں جانا بہت مشکل ہے. ناممکن تو نہیں, حق شفاعت تو ہے رسول کے پاس. یہاں بھی ایک عجیب لفظ آتا ہے, عجیب لفظ آتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایک زبان پنجابی بولی جاتی ہے اور مجھے اس کے بعد الفاظ اتنے پسند ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں وہ الفاظ لا کے اردو میں شامل کر دوں, کیونکہ یہاں کچھ ہندوستانی لوگ بھی آتے ہیں تو شاید وہ الفاظ, اس میں ایک لفظ ہے چس, مزہ آنا, کسی چیز کا مزہ آنا, مزہ آنا. اگر میں یہ لفظ غلط بول رہا ہوں, چس ہے یا چس ہے, زیر زبر پیش کی غلطی تو بعد میں بتائیے گا, لیکن بہرحال چس, فلاں چیز میں چس آ گیا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور میں وہاں بیٹھا بھی تھا, لیکن امر بالمعروف کا موقع تھا نہیں, کیونکہ جب میں کہوں کہ میں فلاں غلط بات سن رہا تھا اور بیٹھا تھا تو آپ کہیں گے تو بولے کیوں نہیں آپ. ہر جگہ بولنا جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. کہیں کہیں ایک نہیں, دو نہیں, 25 سال کی خاموشی بھی اختیار کرنا پڑتی ہے, تو وہ تو اسلام کا ایک بہت اچھا. تو یہ ایک لفظ میں نے اپنے کانوں سے سنا, مولا کے حوالے سے اور رسول کے حوالے سے. اور پیغمبر بڑے فخر کے ساتھ, غرور نہیں, تکبر نہیں, فخر, یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ کچھ چیزیں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہے. پیغمبر 1,24,000 انبیاء میں شامل ہیں نا, سید و سردار ہیں ان کے, بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی پیشانی سے ٹپکنے والے پسینے کے قطرے سے ان کی تخلیق ہوئی ہے, لیکن ہیں اسی گروہ میں نا. تو اکثر پیغمبر جب انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, میرے بھائی ابراہیم, میرے بھائی آدم, میرے بھائی, وہ اس اعتبار سے کہ وہ جس گروہ میں شامل ہے. اب یہاں دو لفظ اور سن لیجئے, ایک ابھی آگے آنے والا ہے مجلس میں, ایک شاید آخری مجلس میں آئی یا 8ویں امام کی مجلس میں. پیغمبر انبیاء کو جب بات کرتے کہتے ہیں میرے بھائی آدم تھے, میرے بھائی موسیٰ تھے, میرے بھائی عیسیٰ تھے. بھائی اس اعتبار سے کہ 1,24,000 انبیاء ایک پوری ایک کیٹیگری بنتی. پھر پیغمبر نے آپ کو اپنا بھائی کہا ہے ایک خاص حوالے. آپ سے مطلب یہ نہیں کہیے کہ سارے مسلمان, نہیں, آخری زمانے کے مومن. وہ حدیث آئے گی 8ویں امام کی مجلس میں پرسوں یا آخری مجلس میں. اور ایک وہ لفظ ہے جہاں مولا نے کسی کو اپنا بھائی کہا, وہ آج کے مجلس میں آدھی مجلس کے بعد وہ چیز آئے گی. کافی چیزیں الجھ رہی ہیں, آدھی رہ رہی ہیں, تو میں ترتیب سے آگے بڑھتا ہوں. میرے بھائی, انبیاء کو پیغمبر یہ کہتے, اس میں پیغمبر کا جملہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا کی جو کسی نبی مرسل کو بھی مجھ سے پہلے نہیں ملی, جو میرے بھائیوں میں 1,24,000 انبیاء میں کسی کو نہیں ملی. مثلا اس میں ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے, جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. اس خاص مجھے اللہ نے اس زمین کو میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنایا اور سجدے کی جگہ. اس سے پہلے کہ انبیاء کو یہ اجازت نہیں تھی, یعنی نبی کو اجازت نہیں کا مطلب ہے اس کی امت. نماز پڑھنا ہے مسجد میں جاؤ, گھر میں نہیں پڑھ سکتے, بازار میں نہیں پڑھ سکتے, سفر میں گئے اور راستے میں نہیں پڑھ سکتے, صرف مسجد. ہر نماز کے بعد دوڑ کے جاؤ. اتنے آسانی سے اس زمانے میں مسجدیں بنتی بھی نہیں. جو علت الارض مسجدم و طہورا, مسجد اور زمین کو میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنایا. تیمم پیغمبر کی امت کے لیے ہے, پانی ہے وضو کرنا, پانی نہیں ہے تیمم کر لو تم پاک ہو جاؤ گے. یہ مسائل نہیں بتا رہا ہوں, یعنی اس کی تفصیل اگر کبھی پوچھنا ہو تو علماء سے پوچھے گا. میں کہہ رہا ہوں پیغمبر فخر کر رہے اس بات کے اوپر. اور یہاں ضمناً ایک بات میں عرض کر دوں, بہت چھوٹی سی بات, اور وہ یہ ہے کہ زمین نہ صرف یہ کہ پاک ہے بلکہ دوسروں کو پاک کرتی. بھائی جب کسی پہ غسل واجب ہوتا ہے کتنا نجس ہو جاتا ہے, خاص طور پہ مثلا ہر مہینے میں خواتین اور مرد حضرات بھی. اتنی بڑی نجاست مٹی سے تیمم کرنے سے دور ہو جاتی ہے, جو تیمم کے شرائط ہیں اور جو اس کا ٹائم ایک پیریڈ ہے, اتنی پاک. اور زمین پہ چلنے سے پیر اور جوتے کا تلا, وہ جو شرائط ہیں, مسائل نہیں بتا رہا ہوں, اس کے باوجود اشارہ کرنا.
اتنی پاک و پاکیزہ ہے، لیکن کتنا جلال میں آ گئے تھے 8ویں امام. یہ حدیث مجھے پرسوں پڑھنا چاہیے تھی، جو 8ویں امام کی مجلس ہوگی 2 دن بعد، کیونکہ پرسوں کا لفظ غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا ہے کہ شاید میں نے 2 دن پہلے پڑھا تھا. نہیں، 2 دن بعد. اور حیدرآباد کا کوئی مومن ہے تو پرسوں کا مطلب ہوتا ہے 5 سال پہلے. خیر، تو واپس آ جائیے کہ وہ پیغمبر زمین فخر کر رہے ہیں، فخر کہ اللہ نے زمین کو میرے لیے پاک پاکیزہ بنایا، ایسا کہ اس کے ذریعے سے دوسری نجاستیں دور ہوتی. میں 8ویں امام کتنے جلال میں آ گئے. امام کا اب یہ لفظ غصہ امام کے لیے ٹھیک نہیں، شان کے خلاف ہے، لیکن بچے سمجھ جائیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غصے میں آ گئے جلال. جب اس آدمی نے آ کے کہا کہ مولا میری ایک کنیز ہے، اس کی عادت یہ کہ مٹی کھاتی. امام نے کہا اتنی حرام چیز وہ کھاتی، خبردار جا کے اس کو روکو، کہو کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. پاک ہے، پاکیزہ ہے، زمزم کا پانی پاک ہے، شوق سے پیتے ہیں، عام پانی سے وضو کرتے ہیں، کہا حرام. سوائے ایک مٹی کے، وہ ہے کربلا کی خاک شفا. اور اس میں بھی 2 شرطیں. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ چنے کے دانے سے زیادہ نہ کھائی جائے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس نیت سے کھائی جائے کہ شفا لینا. اگر بچے جو ہیں اس کے مزے کے لیے کھا رہے ہیں تو حرام ہے. اب بچے تو نابالغ ہیں، لیکن مسئلہ بتا رہا ہوں. سوال، کیا رسول خدا کی قبر کی مٹی ہمیں مل جائے کھا سکتے ہیں؟ حرام ہے. اب میں جو لفظ کہہ رہا ہوں وہ بعض لوگوں کے جذبات کو مجروح کرے گا، لیکن مسئلہ شرعی. کیا نجف اشرف میں مولا کائنات کی قبر کی مٹی مل جائے؟ کھانا حرام. نجس نہیں ہے، نعوذ باللہ، میں نے پہلے اسی لیے تمہید باندھی. کیا شہزادی کونین کی قبر کی مٹی مل جائے؟ وہ ناممکن ہے. کیوں ناممکن ہے؟ اس لیے ناممکن ہے کہ پہلے شہزادی کی قبر پتہ چلے کہاں ہے، تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہوگا نا. یہ خدائی راز ہے جو زمانے کا امام آ کے ظاہر کرے گا. اس وقت تک کسی کو نہیں پتا شہزادی کہاں دفن کی گئی. لیکن اگر وہ مل جائے مٹی، حرام. صرف یہ کربلا کی خصوصیت، اور وہ بھی 2 شرطوں کے ساتھ، چنے کے دانے سے زیادہ نہ ہو اور شفا کی نیت سے کھائی. مزے کے تحت کھا رہا ہے، جیسے بعض عورتوں میں آج بھی عادت ہوتی ہے مٹی کھانے کی. کون سی ملتانی مٹی ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے؟ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر فخر کر رہے ہیں، لیکن اس سب سے زیادہ پیغمبر نے فخر کیا زمین، سجدہ، تیمم، کہ اللہ نے مجھے حق شفاعت دیا. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں جملہ ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کے رسول سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، ہماری امت میں فلاں فلاں گناہ گار ہے، آپ اس کی شفاعت کرا دیجیے. وہ نبی آ کے پیغمبر سے، تو یہ حق شفاعت پیغمبر کے پاس اتنا مستحکم اللہ کا تحفہ. مگر اس سے کہہ رہے ہیں کہ نماز کے ذریعے میری مدد کرو تو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. اور یہ نماز اللہ کی طرف سے واجب ہے. نہیں، آپ میرا جملہ سمجھے بھی نہیں ہوں گے، میں نے سمجھانے کی نیت سے کہا بھی نہیں. اللہ کی طرف سے واجب. اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں نماز واجب ہے. جہاں نہیں ہے اللہ، کیونکہ بھائی آپ جب کسی نظام میں ہوتے ہیں، جہاں وہ نظام چلتا ہے وہاں پہ وہ حکم ماننا ہے، جہاں وہ نظام نہیں ہے نہیں ماننا حکم. پاکستان کا قانون ہے، پاکستان میں رہیں گے ماننا، انگلینڈ میں چلے جائیں گے وہ قانون نہیں ماننا. تو نماز اللہ کا حکم. اب جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں نماز واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ شارجہ میں دبئی میں ہیں تو یہاں نماز کا ماحول ہے، نماز پڑھ لیں. پاکستان جاتے ہی پہلا کام یہ کریں گے کہ آپ اپنے نمازیں چھوڑ دیں گے. میں نے عورتوں کو تو دیکھا، یہاں تو پورا حجاب ہے اور عبا ہے اور جو کچھ ہے، لیکن ادھر کراچی پہ جہاز رکا، ادھر لاہور میں جہاز نے لینڈ کیا، ادھر اسلام آباد میں پہنچے، پہلا کام یہی کیا کہ وہ عبا وبا پتہ نہیں کوئی ہینڈ بیگ وغیرہ اس میں چلی جاتی. نمازیں یہی لوگ جو یہاں باقاعدہ نمازی ہیں، کراچی جا کے، لاہور جا کے، اسلام آباد جا کے پورے بے نمازی نہ بنے تو گنڈے دار نمازی تو بن جاتے ہیں. 8 کی کھاٹ کی 360 کی. 8 مانے جمعہ، کھاٹ مانے نماز جنازہ، 360 مانے عید کی نماز. یہ محاورہ ہے نا اردو کا کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن 8 کی کھاٹ کی 360 کی. تو خیر خلاصہ یہ بہت پرانا محاورہ، 200 سال پرانا. اگر یہاں کا اللہ الگ ہے وہاں کا اللہ الگ ہے، بے شک قانون بدل دیجیے. جس ملک میں جائیں وہاں کے اللہ کی بات مانیں. پیغمبر کا تو پہلا ہی جملہ یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک اللہ کو مانو، لا الہ، اس کے علاوہ سب کا انکار کرو. یہ دیکھیں 2 اللہ کو ماننا ہو گیا. اگر آپ یہ سمجھے کہ وہاں آپ کو نمازے میں یا اجازت ہے یا چھوٹ ہے. خیر بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. حق شفاعت ہے میرے پاس، لیکن بے نمازی کے لیے میں استعمال نہیں کروں گا. توہین رسول نہ ہو، ورنہ میں یہ جملہ بھی کہہ دیتا
کہ اللہ نے جو حق شفاعت دیا اس میں یہ کنڈیشن لگا دی کہ اے حبیب یہ بے نمازی کے لیے استعمال نہ کرنا. یہ کہاں ہے؟ یہ سورہ مدثر. سورہ مدثر پیغمبر کے نام سے شروع ہو رہا ہے. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جا. اور یہ کب یہ لفظ آیا چادر اوڑھنے والے؟ غار حرا میں جب پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی، وہاں سے سیدھے جناب خدیجہ کے گھر میں آتے ہیں. پیغمبر اپنے گھر میں نہیں رہتے تھے. پیغمبر کا کوئی گھر تھا؟ ہاں، جو پیغمبر کے والد عبداللہ کا گھر تھا، جس میں جناب آمنہ کا انتقال ہوا. باپ کے بعد بیٹے کو ملتا ہے، اور ایک ہی بیٹا تھا تو پورا گھر ان کا ہے، وارثوں میں تقسیم نہیں ہے. اپنے گھر میں نہیں رہتے، خدیجہ کے گھر میں رہتے ہیں نا. تو جب پہلی وحی آئی تو سیدھا خدیجہ کے گھر میں آئے اور کیا کہا؟ دثرونی دثرونی زملونی زملون، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. دثرونی سے مدثر بنا، زملونی سے مزمل بنا. یہ دو پیغمبر کے القاب خدا نے، وہ جو پیغمبر کا جملہ. تو اچھا تھوڑا آگے آگے آ جائیے. شاید اس لیے بھی سلوات بھیجی گئی کہ اب لوگ بالکل وہاں ہیں، اگرچہ اوپر کا ہال بھی ہے لیکن سامنے سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے. جہاں سے مجلس شروع ہوئی، ثواب میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے. جملہ رسول خدا کا تھا. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ لقب ہی بنا دیا قیامت تک کے لیے. دثرونی سے مدثر، زملونی سے مزمل، دونوں کا مطلب ہے چادر. تو چادر اڑاؤ. جناب خدیجہ اس وقت یہ سورہ مدثر نازل ہوا اور اس کی آیت آ گئی. وہ آیت بعد میں آئی ہے. پورا سورہ ایک ساتھ تو بہت کم نازل ہوئے، چھوٹے چھوٹے سورے ایک ساتھ آئے، باقی بڑے بڑے سورے ٹکڑوں میں آئے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اچھا یہ بھی بتا دو، نہج البلاغہ میں جائیے، مولا کا ایک خطبہ چھوٹا سا ہے، 4 لائنیں ہیں، 5 لائنیں نماز کے بارے میں. اب آپ کہیں گے نا کہ آج ہم کہاں آ کے پھنس گئے؟ صادق حسن کے بعد نماز سننے تو نہیں آئے تھے. مولا خطاب کرتے تو آپ بیٹھتے نا، یا وہاں بھی اٹھ کے چلے جاتے کہ بھائی ہم کہاں آ گئے. مولا کا خطبہ نماز کے بارے میں ہے، نہج البلاغہ میں آج جا کے چیک کر لیجیے گا. اس میں مولا نے یہی آیت کوٹ کی ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں مجرم جہنمیوں کو دیکھ کے سوال کر رہے ہوں گے. ما سلککم فی سقر، جہنم کے 7 ناموں میں ایک نام سقر. جہنم ہے، حطمہ ہے، حاویہ ہے، سقر. کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئی ہے؟ نمازیوں سے پوچھ رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے جواب نہیں سنا؟ یہ جملہ مولا کا ہے. کیا تم نے جہنم والوں کا جواب نہیں سنا جب وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم اس لیے جہنم میں آئے کہ ہم نمازی نہیں تھے. مولا مسجد کوفہ میں خطاب کر رہے ہیں کہ کیا تم نے جہنمیوں کا یہ جواب نہیں سنا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ بے نمازی تھے. لیکن یہ میرا موضوع نماز نہیں ہے. آپ کہیں گے 15 منٹ پڑھ دیا نماز پہ، وہ کہہ رہے میرا موضوع ہے ہی نہیں نماز. لیکن ہے ہی نہیں میرا موضوع. یہ اللہ میری زبان پہ جاری کرا رہا ہے، میں تو کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا اور وہی ابھی پڑھوں گا بھی. لیکن اب سنیے، اب یہ جو آیت آئی نا سورہ مدثر، قرآن کریم کا دوسرا سورہ ہے نزول کے اعتبار سے. پھر کہہ دوں پورا سورہ نہیں. پہلا سورہ کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. غار حرا کی پہلی وحی، اسی دن 2 گھنٹے کے بعد دوسری وحی آ گئی. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے. پیغمبر چادر اوڑھ کے آرام کر رہے ہیں، کہا کھڑے ہو جاؤ، جا کے لوگوں کو ڈراؤ اور دین کا پیغام پہنچاؤ. اسی دن یہ دوسری آیت آئی، اسی دن. اس میں یہ اچھا اب یہ میرا موضوع نہیں تھا. موضوع کیا تھا؟ اس کے بعد کی آیت قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے اس لیے جہنم میں آئے. تو اس آیت کے بعد کون سی آیت؟ قرآن کہتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان گناہ گاروں کے لیے کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نہیں پہنچے گی. ایک ساتھ دو باتیں بتا دی. پہلی بات یہ بتا دی کہ ہاں ہیں کچھ شفاعت کرنے والے، لیکن پھر یہ قرآن نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں کرے گی. تو میں یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے پیغمبر کو ان لوگوں کے لیے شفاعت کا حق ہی نہیں دیا ان کو بھی حق ہے، پیغمبر استعمال نہیں کرے گا. ہاں ہو سکتا ہے کوئی ایکسٹریم کیس میں کوئی ایسا ہی نیکی کر لے کوئی آدمی
مخیرق ایک نماز نہیں پڑھی سیدھا جنت میں گیا. لیکن یہ واقعات وہ بھی پیغمبر کی زندگی کا واقعہ ہے جنگ احد کا, وہ بعد میں چھوڑ دیجئے. شاید کل میں امام حسن کی مجلس میں وہ بیان کروں. اور میں یہ ابھی سے عرض کر دوں کہ میں نے کل آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے باپ کے مجلس میں تو آپ جاتے ہیں ایصال ثواب کی, زہرا کے باپ کی مجلس میں بھی آئیے. تو آپ آئے اور مجھے پتا ہے کہ میرا جملہ سن کے تو نہیں آئے, ویسے ہی آنا تھا. اور یاد رکھیے گا کہ جتنا پیغمبر کا غم ہے اس سے زیادہ حسن مشتبہ کا غم منایا گیا. پیغمبر کا جنازہ چھوڑ دیا لوگوں نے, لیکن رہا تو نہ سالم. حسن کا جنازہ تو تیروں سے چھلنی ہوا. وہ بہرحال کل بات ہوگی. تو ابھی میں عرض کر رہا ہوں حق شفاعت ہے. قرآن نے کہا یہ لوگ استعمال نہیں کریں گے بے نمازی کے لیے. اب بے نمازی کی ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور غلط پڑھتا ہے. لیکن یہ تو موضوع ہی نہیں تھا. پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. میں واپس آتا ہوں. چس پنجابی زبان کا ایک لفظ اب میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں. وہ مثال دے رہے ہیں کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا تھا پاکستان میں, پولیس نے مجھے روک لیا. جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے پولیس کس طرح کہتی ہے, کاغذات دکھاؤ. کاغذات بھی نہیں کہہ پاتے بیچارے, کاغذات دکھاؤ. کاغذات, لائسنس دکھایا, روڈ ورتھی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, مینٹیننس کا ہوتا ہے, ٹیکس بھرا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی. میں آج تک کسی بھی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھا, لیکن کاغذات سب دکھا دی. اس نے کہا سارے کاغذات جاؤ میں تمہیں ایک فیور کرتا ہوں چلے جاؤ. اب وہ مثال دے رہے ہیں کون صاحب جو ممبر پہ بیٹھے, یہ کوئی فیور ہوا؟ میں نے اس سے کہا یہ کہ تم نے کیا فیور دیا, میرے پاس تو ساری چیزیں کمپلیٹ تھیں, مجھے تمہارے فیور کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیا میں نے ایسی غلطی کی ہے یا کیا کمی ہے کہ تم مجھے فیور دے رہے ہو؟ ساری چیزیں, یہ فیور نہیں. فیور کیا تھا؟ میں جا رہا ہوں, میرے پاس لائسنس ہی نہیں ہے, بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہا ہوں. میری گاڑی کے اندر ہر چیز بولتی ہے سوائے ہارن کے. میری گاڑی کے اندر بریک کام ہی نہیں کرتا ہے, اس نے روک لیا. سب کچھ دیکھا, اچھا ٹھیک ہے تم شکل سے شریف آدمی لگتے ہو, جاؤ میں فیور کرتا ہوں چلے جاؤ, آئندہ احتیاط کرنا. کہا یہ ہے فیور. اگر قیامت کے دن ہم نماز, روزہ, حج, جہاد, حجاب, داڑھی, گانے سے بچے, حرام سے بچے, شراب سے بچے, اور پھر مولا نے کہا میں تمہیں جنت میں لے جاتا ہوں, تو یہ کیا شفاعت ہوئی؟ چس ہی نہیں آیا. چس تو اس وقت آئے گا ہم بے نمازی ہیں, ہم شرابی ہیں, ہم جواری ہیں, ہم بے حجاب ہیں, ہم داڑھی منڈوانے والے ہیں, ہم ہر وقت حرام کھانے والے. مولا کا اچھا تم میرے چاہنے والے ہو, اب جاؤ جاؤ چلے جاؤ جہنم میں, جنت میں تمہارے لیے راستہ ہمراہ کرتا ہوں. تب چس آئے گا شفاعت کا. باقاعدہ مثال بھی ایسی دے رہے ہیں کہ چھوٹے بچے کے ذہن میں بیٹھ بھی جائے تو سمجھا ہی نہیں گیا شفاعت کو. لیکن یاد رکھیے کہ پیغمبر نے فخر کیا ہے کہ یہ گفٹ ہے اللہ کا جو اللہ نے خاص مجھے عطا کیا. لیکن جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے خود مجھ سے سوال کیا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سوال کیا نا کہ بھائی تم نے میری مدد کی, میں تمہاری کیا مدد کروں, جنت لے جائیے. پیغمبر نے کہا نہیں, یوں جنت نہیں جا سکتے. اعینونی, آپ عربی اتنی جانتے ہیں, اعینونی سے بنا اعانت, تعاون. تم بھی میرے ساتھ کچھ تعاون کرو اور اپنی نمازیں باقاعدگی سے پڑھتے رہو, پھر میں تمہاری شفاعت کروں گا. اب آپ کو سمجھے, آپ ابھی جو مجمع آیا وہ سمجھا ہی نہیں ہوگا بات کہاں سے کہاں چلی, اور آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ آج مولانا نماز پہ پڑھ رہے ہیں. نہیں, جو شروع میں بیٹھے تھے لوگ ان کے لیے ربط ملا دو. تو آپ پیغمبر کو نماز جماعت کا واقعہ تھا, امام جماعت نے کمپلین کی نمازیوں کی, اور نمازیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک ایسا امام ہے کہ ہماری نماز ہمارے لیے تکلیف دہ بنا رہا ہے, اس لیے ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں, اس کے پیچھے نہیں پڑھتے. پیغمبر کو اس نمازی کو ٹوکنا چاہیے کہ نماز تمہاری نگاہ میں اتنی حقیر عبادت ہے کہ 10 منٹ زیادہ نہیں ٹائم نکال سکتے ہو. میں جملے دوبارہ نہیں دہرا رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں. پیغمبر نے امام کو ٹوک, یہ صحیح تو کہہ رہا ہے. نماز پیغمبر کا ایک جملہ ہے ایک کتاب میں, اس واقعے میں تم بغیر چھری کے لوگوں کو ذبح کر رہے ہو. ایسی نماز پڑھو کہ لوگ آرام سے اطمینان کے ساتھ آ بھی سکیں اور ان کے دوسرے کام بھی نہ روکیں. تو اللہ کا رسول اپنے کمزور ترین مومن کا اتنا خیال رکھتا ہے. یہ ہے میرا پہلا جملہ, جو آپ ابھی تھوڑی دیر کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد یا 40 منٹ کے بعد خود کہہ رہے ہوں گے, اشہد انک قد رؤفت بالمؤمنین, میں گواہی دیتا ہوں کہ صاحبان ایمان کے لیے آپ انتہائی نرم.
لیکن غلظت علی الکافرین، جہاں کافر کی بات آ جائے تو آپ سب سے زیادہ سخت ہیں۔ غلظتہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن آج کل میں بہت ساری مجالس میں اشارے کرتا ہوں اردو عربی کو الگ الگ رکھیے گا، لفظ استعمال ہو جائے لیکن الگ الگ رکھیے گا۔ اردو میں غلظتہ سے غلیظ بنے یعنی کوئی گاڑی چیز نہیں، سخت عربی میں۔ تو اب اللہ کا رسول پل صراط، دو مختلف صفتیں پیغمبر میں جمع ہو گئے۔ مہربان تو اتنے مہربان، لیکن جہاں دین خدا کی بات آ جائے وہاں پہ اتنے سخت۔ اب آئیے اسی سختی کے حوالے سے 2 دن پہلے ان مومنین سے معذرت جو آج صرف رسول خدا کی محبت میں صف پہ آ کے بیٹھے ہیں اور اس امتحان سے گزر رہے ہیں کہ اتنے خشک مجلس ان کو سننے کو مل رہی ہے اور وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن آئے وہ رسول خدا کی محبت میں، مجھے معلوم آئے وہ شہزادی زہرا کو پرسہ دینے کے لیے ہیں، مجھے معلوم، لیکن زیادہ آج وقت نہیں لوں گا کیونکہ تابوت بھی برآمد ہونا ہے، زیارت بھی پڑھنا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹائم کے اندر یہاں پروگرام ختم کرنا ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جملہ سن لیجیے کہ سخت، یہی رسول بہت سخت ہے۔ اب آ جائیے کہ زیارت میں تو ہم گواہی دیں گے کہ کافروں کے لیے سخت، لیکن صاحبان ایمان میں سے بھی بعض کے لیے سخت، اور وہ پرسوں رات کی مجلس میں میری ترنامے کی آیت تھی، انکا لعلی خلق عظیم، اے رسول تمہارا اخلاق بہترین۔ ہمارے یہاں کس کو کہتے ہیں خوش اخلاق؟ بڑے خوش اخلاق صاحب، کون؟ ان کے سامنے حرام ہوتا رہے وہ چپ بیٹھے رہے، بولیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ خوش اخلاقی کا طریقہ کیا ہے؟ بے حجاب عورت آ کے بیٹھ گیا ڈرائنگ روم میں، بہت سے گھروں میں آج بھی یہ ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے نامحرم ہیں جو ہمارے یہاں محرم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، یہ کزن ہے تو یہ پتہ نہیں دیور ہے تو یہ پتہ نہیں جیٹ ہے تو پتہ نہیں یہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو یہ دوست کا یہ شوہر کا دوست ہے کہ کیا، آ کے ڈرائنگ روم میں عورتیں بھی بیٹھ گئی، مرد بھی بیٹھ گئے۔ بھائی جیسے یاد رکھیے، ہیں اور جیسے ہیں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہیں اسلام میں جائز ہے، جیسے ہیں اسلام میں حرام۔ بھائی ہیں جائز ہے، بھائی جیسے ہیں حرام۔ اب یہ اس لفظ پہ ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں، فی الحال چھوڑ دیجئے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ کے رسول اخلاق عظیم، ہمارے یہاں کیا ہوگا؟ ہاں کچھ نہ بولو، چلو اگر ناگوار بھی گزر رہا ہے نا تو دل میں ہی رکھو، کیا بولو کہ ناراض ہو جائے گی، وہ ہے تو کوئی خاتون یا خاندان کی یہ جاننے والی۔ یہ ہے خوش اخلاقی، اسلام میں یہ ہے بدترین بد اخلاقی، جو اللہ کے بارے میں اتنا زیادہ ڈھیلا ڈھالا ہو جائے، اپنی ذرا سی توہین کر دیں۔ تو بھائی وصیت کرتا ہے میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ میرے بھائی کو نہ آنے دینا، وہ سارا اخلاق چلا گیا جب اپنا کوئی پرسنل میٹر آ گئے۔ تو اب میں یہ ساری چیزیں بیان کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں رسول کی سیرت کو ذہن میں رکھ رہا ہوں۔ پیغمبر کی زندگی میں ہمارے پاس کئی واقعات، مہمان آئے رسول کے پاس، مہمان کا ایک احترام ہے، پیغمبر ہی کی حدیث کہ 3 ایسے معاملات ہیں جس میں اللہ نے مومن اور کافر دونوں کا حق رکھا ہے، تم پر ذمہ داری ہے مومن کا اور کافر بھی ہو۔ 3 نمبر 1 والدین، مومن ہے تب بھی احترام کرو، کافر ہیں تب بھی احترام کرو، ان کا حق ادا کرو۔ نمبر 2 پڑوسی، مومن ہے تب بھی اس کا حق ادا کرنا ہے، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی کافر رہتا ہے اس کا بھی حق۔ جس طرح مومن پڑوسی کو اذیت پہنچانا حرام ہے، اس طرح کافر پڑوسی کو بھی اذیت پہنچانا حرام۔ اور تیسرا ہے مہمان، اکرم الضیف ولو کان کافرا، بہت آسان عربی ہے، ضیف مہمان۔ تو اب پیغمبر کے بعد مہمان آ رہے ہیں، یہ ہم گناہگاروں کے لیے ہے، وہ تو اللہ کا رسول رحمت للعالمین بھی ہے، عالمین خالی مومنین نہیں، اور خلق عظیم بھی۔ پیغمبر نے منہ پھیر لیا۔ مشہور واقعات ہیں، سب جانتے ہیں، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بچوں سنو۔ پہلا کون سا واقعہ؟ جب ایران کے بادشاہ نے پیغمبر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا، 2 آدمی آئے، پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، مدینے میں سلام کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تک ایک مسئلہ شرعی نہیں آیا، مسجد میں کافروں کا داخلہ جائز ہے حرام ہے، وہ مسئلہ آیا ہی نہیں تھا، شروع زمانہ تھا۔ وہ جو میسج فلم کا آغاز ہوتا ہے نا، بہت ایک اہم اچھی فلم ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ خط پھاڑ کے پھینک دیتا ہے رسول کو، اور پھر گورنر یمن کو، جس کے انڈر میں مدینہ مکہ بھی آتا ہے، لکھتا ہے کہ معلوم تو کرو یہ ہے کون آدمی جس نے ایسا خط لکھا مجھے۔ 2 آدمی ہے، پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے ان کو دیکھ کے منہ پھیر، وہ ادھر آ گئے، پیغمبر نے ادھر منہ پھیر لیا۔
بھائی پیغمبر کسی کو دیکھ کے ادھر ادھر منہ پھیر لیں، اس سے بڑی قیامت کیا؟ انہوں نے گھبرا کے کہا کہ آخر ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ کوئی غلطی کر رہے ہیں؟ سمجھ گئے وہ سمجھدار؟ کہا کہ تم داڑیاں شیو کر کے آئے ہو میرے سامنے، کس نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ من امرا کما بہذا، کس نے تم دونوں کو، دو تھے نا کما، کہا امرانی ربی، ایک لفظ آتا ہے نا رب، ارباب، یعنی ہمارا بادشاہ حاکم، ہمارے بادشاہ ایران کے بادشاہ نے حکم دیا، کہا ولیکن امرانی ربی، لیکن میرا جو حکمران ہے، جو میرا رب ہے، اس نے حکم دیا داڑھی رکھو۔ اب آج کل فیشن میں بھی ہے داڑھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، آج کل جس علاقے میں آپ ہیں عربوں میں ویسے ہی رواج ہے، لیکن اسٹل آپ کو ملیں گے یہاں بھی۔ تو پاکستان اور انڈیا کی حالت کیا ہوگی؟ کبھی داڑھی نہ منڈوانا بچوں، پیغمبر چہرہ پھیر لیتے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا داڑھی چبھتی بہت ہے۔ اس کا سیریس جواب تو ہے کہ رکھ لیجیے، چند دنوں میں بالکل نارمل ہو جائے گی، لیکن اس کا ایک اصلی جواب سنیے۔ مولا کا ایک خطبہ ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، اس کا ایک ٹکڑا نہج البلاغہ میں بھی آیا۔ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں مولا کا پورا خطبہ لکھا، عجیب خطبہ مولا دے رہے ہیں۔ مولا کے خطبے کی خاصیت کیا ہے کہ سننے والوں پہ اثر ہونا، وہ روئیں۔ خطبہ مولا دے رہے ہیں، مولا خود رونے لگے، اور یہ جملہ اتنا روئے کہ مولا کی داڑھی ان کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اور کیا ہے خطبے میں؟ صرف یہ ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ اینا اخوانی۔ یہ بات ہو رہی ہے ماہ سفر کی، سفر کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا، جنگ صفین۔ جنگ صفین میں پیغمبر کے بعد بزرگ صحابی بھی شریک ہوئے تھے۔ عمار یاسر 90 سال کے تھے، شریک ہوئے تھے، صرف اس لیے کہ حق کا ساتھ دینا ہے، وہ شہید ہوئے۔ اسی ماہ سفر میں عمار یاسر کی شہادت ہوئی شروع میں۔ 90 سال کا بوڑھا میدان میں، قرآن کہتا ہے کہ بوڑھے آدمی پہ جہاد ساقط ہے لیکن شامل ہوا۔ بڑا عجیب جملہ کہا جو میں ممبر سے کہہ نہیں سکتا۔ اس میں خزیمہ ابن ثابت انصاری شریک ہوئے تھے، پیغمبر کے جوانی کے صحابی، بوڑھے ہو گئے تھے، شریک ہوئے تھے۔ یہ دونوں شہید ہوئے اسی ماہ سفر کی جنگ صفین۔ اب اس کے مہینے کی آخری تاریخیں تھی اس وقت۔ مولا رو رہے ہیں، اینا اخوانی، ارے کہاں چلے گئے میرے بھائی؟ خالی یہ نہیں کہا اینا عمار، اے عمار مجھے چھوڑ کے تم کہاں چلے گئے؟ دیکھیں کہ انداز ہوتا ہے کسی کو یاد کرنے کا۔ اینا ابن التیحان، 99% لوگوں نے تو یہ نام بھی نہیں سنا ہوتا، ابن التیحان ہیں کون، جن کو یاد کر کے مولا رو رہے ہیں۔ اینا خزیمہ، ارے خزیمہ تم لوگ کہاں چلے گئے؟ اینا تو جانتے ہیں آپ، عربی کا لفظ ویئر، کہاں چلے گئے تم لوگ؟ یہ نام تینوں لیے مولا نے۔ یہ خطبہ جو شیخ عباس نے لکھا ہے، اس کے یہ شروع کے جملے نہج البلاغہ میں آئیں۔ اس کے بعد مولا نے کہا کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے تلاوت قرآن کی تھی اور اس کا حق ادا کیا تھا؟ تلاوت قرآن یہ نہیں ہے کہ آیتیں پڑھ کے گھر چلے گئے، تلاوت قرآن یہ ہے کہ جو اس میں حکم آیا اس کی خاطر اپنی جان دے دو اور اپنی گردن کٹوا لو۔ کہاں گئے یہ لوگ کہ جن کے کٹے ہوئے سر میری محبت میں سر کاٹے گئے اور فاسقوں کے سامنے لے جائے گئے؟ کل سر کٹنے کی ایک تاریخی روایت میں نے پڑھی تھی۔ تو آخر میں جب یہ دو جملے مولا نے کہے نا، کہاں گئے جنہوں نے حق محبت ادا کیا، جنہوں نے قرآن کا حق ادا کیا، تو مولا روئے، اتنا روئے کہ مولا کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اب یہ جو 3 نام ہیں ان میں ایک نام ہے خزیمہ۔ سیرت رسول میں رہ رہا ہوں، باہر نہیں نکل رہا ہوں۔ خزیمہ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ، خزیمہ ابن ثابت انصاری، آپ یاد کیجئے، ان کا ایک واقعہ میں بہت پڑھتا ہوں، آج کل نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں مولانا تو وہی باتیں پڑھے جا رہے ہیں، کچھ نئی بات ہے ہی نہیں۔ بچے کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے اشارہ کیا، یہ کیا تھا؟ ہم کو تو نہیں پتا، یہ میرا پل صراط ہے۔ ان کے لیے واقعہ پڑھوں تو بوڑھے ناراض ہوتے ہیں، بوڑھوں کے لیے چھوڑ دوں تو بچے گھبرا جاتے ہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ خزیمہ کا یہ واقعہ آپ نے کم سنا ہوگا۔ یہ وہ ہیں جن کا گھوڑے والا واقعہ ہے۔ پیغمبر نے گھوڑا خریدا، وہ دکاندار مکر گیا، انہوں نے آ کے گواہی دی، پیغمبر نے کہا انت ذو الشہادتین، آج سے لے کے قیامت تک تم ایک ہو لیکن ہمیشہ تمہاری گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی۔ اعلان کر دیا، ہر مسئلے میں اسلام 2 گواہ مانگتا، اگر خزیمہ کسی مسئلے میں گواہی دے یہ ایک کہیں کافی۔ ذو الشہادتین ان کا لقب ہے، ذو الشہادتین۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے، بڑا دل پہ اثر کرنے والا، لیکن
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل واقعہ مجھے بیان کرنا ہے وہ پہلے سن لیجیے. یہ واقعہ کل بھی آ سکتا ہے, یہ واقعہ پرسوں بھی آ سکتا ہے. اصل واقعہ, پیغمبر ایک غزوے کے لیے چلے, غزوہ ذات الرقا, جنگ کے لیے. غزوہ مانے جنگ, غزوے کے لیے چلے, لشکر لے کے گئے. اب جس قبیلے پہ گئے وہ قبیلہ جو تھا وہ فرار ہو گیا, نکل گیا, بھاگ گیا. ان کے ہاں پہاڑ وہاڑ تھے ان کے قریب, وہ پہاڑ میں جا کے چھپ گئے, جنگ نہیں ہوئی. یہ خود ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ یہ جنگ پیغمبر کیوں کرنے گئے تھے, وہ ایک الگ واقعہ ہے. لیکن بہرحال اس میں اصل چیز ایک ہے, لیکن ضمناً چھوٹی سی بات عرض کر دوں. اب قبیلہ ہے ہی نہیں, غائب ہو گئی, پہاڑوں پہ چلے گئے, چھپ گئے. چنانچہ پیغمبر بغیر جنگ کے آنے لگے. اب وہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ احترام رسالت بھی باقی رکھنا ہے اور واقعہ بھی آپ تک پہنچانا ہے. اصل واقعہ نہیں, اس سے پہلے کا ایک ضمنی واقعہ. اب جب آ رہے تھے تو ایک دن میں تو مدینہ نہیں پہنچتے نا, سفر کرتے ہیں, پھر شام ہو جاتی ہے تو اسٹے کرتے ہیں, پھر اگلی صبح چلتے ہیں. تو قافلہ رکا. پیغمبر کو مثلاً اب یہ لفظ پیشاب کی حاجت ہوئی تو پیغمبر جہاں قافلہ رکا ہے تو آبادی ہے سامنے, جنگل ہے, کھیت ہے, جھاڑیاں ہیں, تو پیغمبر وہاں گئے. اچھا اب ادھر جہاں قافلہ رکا ہے وہ ذرا ہموار زمین تھی, ایسی جگہ تو قافلہ رکے گا. پھر وہاں پہ ایک نالا تھا, جو کہ آج کل پاکستان میں کراچی کی بارش سے لے کر خیبر پختونخوا تک کی بارشیں ذہن میں رکھی. ایک نالا, سوکھا نالا. پیغمبر اس کو کراس کر کے وہاں چلے گئے جھاڑیوں. ابھی پیغمبر وہاں ہیں اور آ رہے ہیں کہ اتنی تیز اور اچانک بارش ہوئی, جسے آج کل کیا کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. ایک دم سے اس نالے میں پانی آیا اور اتنی تیزی سے آیا اور اتنا زیادہ آیا. سیرت رسول ہے. اب ظاہری اعتبار سے پیغمبر یہ نالا کراس نہیں کر سکتے, چنانچہ پیغمبر وہیں بیٹھ گئے کہ جتنی تیزی سے پہاڑیوں سے بہ کے پانی آتا ہے یہ اتنی تیزی سے آگے نکل جائے گا, تھوڑی دیر میں خالی ہو جائے گا, چلے جائیں گے. اب وہ قبیلہ جو اوپر پہاڑوں پر ہے چھپ کے دیکھ رہا ہے, اس کے سردار نے دیکھا کہ بہترین موقع ہے, محمد اکیلے ہیں. اس وقت تو ہم اس لیے بھاگے تھے کہ پوری فوج تھی نا, اکیلے. اور بیچ میں یہ پہاڑی نالا, تیز پانی آ رہا ہے, ان کی فوج ان کی مدد نہیں کر سکتی, میں جا رہا ہوں. اگر یہ موقع میں نے مس کر دیا تو مجھ پر لعنت ہو. وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے. تلوار لے کے پیغمبر کے سامنے آیا, سینہ تان کر اے محمد, اس کا لفظ ہے تو کہہ رہا ہوں, ورنہ اس بدتمیزی سے ہم لوگ تو نام نہیں لے سکتے. آج تمہیں کون بچائے گا, تلوار میرے ہاتھ میں, تم اکیلے ہو, بغیر تلوار کے ہو, کوئی ساتھی بھی نہیں. اب پیغمبر نے اسی اطمینان کے ساتھ جو قرآن کریم نے آقا حسین کی خاصیت بتائی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اسی اطمینان کے ساتھ پیغمبر نے کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا. یعنی اب تک جو مجھے بچاتا آیا ہے تو میری فوج بچائی, میرے ساتھیوں نے بچائے, وہی اس وقت بھی اللہ نے بچایا ہے. اتنے جلال سے پیغمبر نے کہا کہ وہ کافر کا پورا جسم کانپ اٹھا, تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی. پیغمبر نے تلوار اٹھا لی اور اس کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. اب بچا, اب بتا تجھے کون میرے ہاتھ سے بچائے گا. اب وہ گھبرا گئے, وہ تو اللہ کو تو نہیں مانتا, کہا اب تو صرف آپ ہی ہیں جو مجھے بچا سکتے ہیں. پیغمبر نے کہا اسلام قبول کر لے, بچ جائے گا. کہا تلوار سر پہ ہو پھر بھی میں اسلام قبول نہیں کروں گا, ورنہ عرب کی عورتیں بھی میرا مذاق اڑائیں گی. لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں, آج کے بعد نہ کبھی آپ کے سامنے آؤں گا, نہ کبھی کسی مسلمان کو نقصان پہنچاؤں گا. اسلام تلوار سے تو نہیں پھیلتا ہے نا. پیغمبر نے تلوار دے دی, کہا چلے جا, اور وہ چلا گیا. اتنی دیر میں وہ نالا خالی ہو گیا تھا, پیغمبر ادھر آ گئے. اب یہ واقعہ جو ہے نا یہ چل رہا ہے آگے. ضمناً میں اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ سیرت رسول کا یہ واقعہ بہت کم لوگوں نے سنا ہے, لیکن اسی جنگ میں یہی لشکر آ رہا ہے. اب رات کو ٹھہرا تھا, صبح چلا, پھر اگلی رات آ گئی. اب مدینہ قریب, پھر رات کا وقت آیا. پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو وہ سردار تو چلا گیا, لیکن لگ رہا ہے کہ اس کا قبیلہ کہیں پیچھے نہ ہو. تو میں پیغمبر کا جملہ, میں یہ سوال کرتا ہوں تم میں کوئی ہے کہ میں رات کو سوؤں اور وہ میرا پہرا دے اور میری حفاظت کرے. جو اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اسلام اس چیز کا قائل نہیں کہ آپ کے بس میرا اللہ پہ بھروسہ ہے چنانچہ میں کوئی کام نہیں کر رہا ہوں. جو خودکشی ہوتی ہے نا, جیسے آپ چلتی گاڑی کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لا سکتے ہیں کہ جی اللہ پہ بھروسہ ہے, اس طرح اور بہت سارے کام ہیں. کل رات کی مجلس کیا تھی, دعا. تو دعا کے حوالے سے یہ بہت اہم پیغام ہے کہ کوشش تمہیں کرنا ہے, لیکن آج نہیں. 8ویں امام کا جب تذکرہ ہوگا تو اس میں دعا بہت اہم بنے گی.
تو وہ انشاءاللہ پرسوں رات کو آپ میں سے جو 8ویں امام کے مصائب اور حالات سننا چاہیں تو پرسوں ضرور آئیے گا. لیکن ابھی آ جائیے کہ پیغمبر نے اعلان کیا میں آرام کرنا چاہتا ہوں, مسلسل سفر ہے, سبھی آرام کریں, لیکن کوئی میری حفاظت کرے. 2 آدمی کھڑے ہو گئے, ایک مکے کے مہاجرین میں سے تھے اور ایک مدینے کے لوکل باشندے جن کو انصار کہتے. مہاجرین میں کون کھڑے ہوئے؟ عمار یاسر. اور لوکل لوگوں میں کون کھڑے ہوئے؟ یہ خزیمہ ابن ثابت انصاری. میرے ذہن میں ہے کہ یہ واقعہ میں نے کیوں شروع کیا. آپ ادھر ادھر چکرا رہے ہوں گے, لیکن بہرحال ابھی دیکھیے ربط ملتا. دونوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آرام کریں, ہم ساری رات آپ کا پہرا دیں گے. پیغمبر اپنے خیمے میں چلے گئے. اب ان دونوں نے آپس میں طے کیا, عمار و خزیمہ نے, کہ آدھی آدھی رات بانٹ لیتے ہیں, آدھی رات ایک پہرا دے, دوسرا آرام کرے, اور پھر وہ جاگ جائے اور پہلا والا جا کے آرام کرے. خزیمہ نے کہا کہ پہلی آدھی رات میں پہرا دوں گا, اور عمار تم باقی آدھی رات پہرا دینا. طے ہو گیا. عمار, اب یہ لوگ خیمے کے باہر ہیں, باقی سب مسلمان خیموں میں ہیں, یہ خیمے کے باہر ہے, پہرا دینا ہے نا. عمار سو گئے. خزیمہ جو تھے وہ سورج ڈوبنے سے لے کے آدھی رات. اب ہوا یہ تھا کہ وہ جس قبیلے سے پیغمبر جنگ کرنے کے لیے گئے تھے اور بغیر جنگ کے آ گئے, اس کی ایک عورت گرفتار ہو گئی تھی. اس نے کوئی ایسی شرارت کی تھی, حرکت کی تھی, ساری باتیں میں بیان کرتا ہوں تو پھر تو کم از کم 3 گھنٹے مجھے چاہیے. نہ میری طاقت اب رہی ہے, اب جوانی تو ہے نہیں, نہ یہاں کے حالات میں مناسب ہے, نہ آپ کا حوصلہ, کیونکہ آپ مجھے سننے نہیں آئے. آپ اس وقت بھی بے چین ہوں گے کہ کب ختم ہوتی ہے مجلس. ختم ہونے والی, بس آپ کا صبر اب جواب دے رہا ہے اور میری طاقت بھی جواب دے رہی ہے, دونوں مل کر مجلس کو اب ایک عورت گرفتار ہو گئی. اب یہ نہیں بتا رہا ہوں کیسے, کسی کو پیغمبر نے نہیں گرفتار کیا, یہ عورت کیوں گرفتار ہو. بہرحال اس کو لے کے آ رہے. اس وقت اس کا شوہر قبیلے میں نہیں تھا. جب وہ آیا اس کو پتا چلا ارے تمہاری بیوی تو قید ہو کے چلی گئی. آج بہت سے شوہر کہتے ہیں الحمدللہ شکر ہے خدا کا جان چھوٹی. یہ اسلام نہیں ہے, یہ خیر. وہ کافر ہے, کہہ رہے ہیں میری غیرت کی بات ہے, میں اپنی بیوی کو چھوڑا کے لاؤں گا. وہ لشکر اسلام کے پیچھے پیچھے آ رہا. اب رات کا وقت ہے, پیغمبر خیمے میں ہے. اس نے یہ سوچا کہ میں پیغمبر کے خیمے میں جا کے پیغمبر کو مجبور کروں گا کہ میری بیوی کو رہا کرے. اب وہ کیا کس طرح تلوار سر پہ رکھے گا, کیا کرے گا, وہ چھوڑ دیجئے, یہ تفصیلات کی ضرورت نہیں. وہ آیا. جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ پیغمبر کے خیمے کے باہر یہ صحابی خزیمہ ابن ثابت انصاری, اب ان کا نام کوئی نہیں لکھتا کتابوں میں, ذو شہادتین لکھتے ہیں ان کا ٹائٹل, یہ پہرا دے رہے ہیں. لیکن بظاہر کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا. چنانچہ انہوں نے کہا پہرا بھی دے دوں, ثواب بھی لے لوں. انہوں نے رات کی نمازیں شروع کر دی. ہم اور آپ ہوتے تو اسمارٹ فون نکال لیتے, واٹس ایپ کے میسیجز چیک کرنے لگتے, آئی ٹیون پہ چلے جاتے, گانے وانے شروع ہو جاتے ہیں, ٹائم پاس کرنا ہے نا. انہوں نے کہا کہ ڈبل ثواب ہو, پیغمبر کی حفاظت بھی ہو جائے, نماز بھی ہو جائے. نماز شروع کر لی. اب نماز شروع کی. ابھی اسلام کا شروع زمانہ ہے, پوری شریعت نہیں ہے. جو مسئلہ یہ بچہ جانتا ہے نا وہ بھی ابھی سامنے نہیں آیا تھا. وہ سنیے. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے خالی, چنانچہ اس نے کمان میں تیر لگا کے تیر پھینکا. یہ میدان جنگ سے آ رہے تھے تو لباس بھی ان کا خاصا موٹا تھا اور وہ اتنا ماہر تیر انداز بھی نہیں تھا. یہ اس وقت قرآن کے سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں. لمبا سورہ, کئی بار میں حوالہ دے چکا ہوں اسی اشرے میں کہ آقا حسین کے کٹے سر نے یہ سورہ بازار کوفہ میں تلاوت کیا تھا. پورا نہیں, 5 آیت. یہ پورا سورہ پڑھ رہے ہیں نماز میں. تب یہ سورہ پڑھ رہے, تیر چلایا, ان کے جسم میں تیر لگا. حالت نماز میں انہوں نے تیر کھینچ کے نکالا, نماز کنٹینیو کی. رکو میں گئے. اس نے دوسرا تیر پھینکا, جو رکو میں تھے یہ تیر لگ گئے. انہوں نے رکو کمپلیٹ کر کے تیر نکال کے پھینکا, سجدے میں گئے. اس نے تیسرا تیر پھینکا جو ان کے جسم میں لگ گیا. 3 تیر نکال پھینکا, اب نماز ختم ہو گئی. دوسری رکعت تھی, تشہد سلام پڑھ کے نماز ختم ہو کے جو کھڑے ہوئے تو وہ بھاگا. ایک تو اس نے دیکھا کہ میرا نشانہ کتنا کچا نشانہ ہے, اور پھر مسلمان جاگ گیا, وہ بھاگا. لیکن یہ اس کا بھاگنا, ان کا تیر نکالنا, وہ تیروں کے آنے کی آواز, عمار یاسر کی آنکھ کھل گئی. طے ہوا تھا نا کہ آدھی رات تک تم سو گے, میں تم کو جگاؤں گا. آنکھ کھل گئی. گھبرا کے پوچھا یہ کیا ہوا. بدن سے خون بھی جاری ہو رہا ہے, بہت زیادہ نہیں کیونکہ تیر بہت صحیح جگہ نہیں لگا تھا, اور یہ کہ خون بھی جاری ہو رہا ہے, آواز بھی تھی, شور بھی تھا, تیر بھی نظر آ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں, تینوں تیر. کیا ہوا؟ کہا یہ واقعہ ہوا.
عمار نے حیران ہو کر کہا تو پھر تم نے کیوں نہیں پہلا تیر لگتے ہی کیوں نہیں اس کا مقابلہ کیا؟ مقابلہ کیا کرتے؟ پہلا تیر لگتے ہی اگر اس کو دیکھ لیتے، اس کی طرف متوجہ کرتے، وہ بھاگ گیا تھا. وہ تو چور بن کے آیا تھا نا، فوج لے کے تو نہیں آیا. عمار نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے پیغمبر کی حدیث یاد ہے کہ جب مومن نماز شروع کرے تو نماز نہیں توڑ سکتا. اب آج یہ مسئلہ بچے کو بھی پتا ہوگا کہ اگر جان خطرے میں ہو تو نماز توڑنا واجب ہے. اس وقت یہ مسئلہ سامنے نہیں آیا تھا، اس واقعے کے بعد یہ مسئلہ آیا. ان کے واقعے کی وجہ سے شریعت میں یہ مسئلہ ایڈ ہوا. اس وقت تھا نماز پڑھو اور نماز ختم کرو، نماز نہیں توڑ سکتے، حرام ہے نماز توڑنا. اس وقت تک یہ تھا. کہا پیغمبر کی حدیث مجھے یاد آ گئی کہ اگر نماز شروع کر دی ہے تو توڑ نہیں سکتے، نماز مکمل کرنا. میں نے کہا تیر لگا، تکلیف ہوئی، خون نکلا، لیکن پیغمبر کا فرمان ہے نماز نہیں توڑ سکتے ہو. میں نہیں توڑوں گا. اور پھر مجھے پیغمبر کی ایک اور حدیث یاد آ گئی. عمار نے کہا اچھا نماز نہیں توڑتے؟ میں تو تمہارے قریب تھا نا، جھنجھوڑ دیتے، اگر کوئی چیز قریب تھی تو میرے اوپر وہ پھینک دیتے تاکہ میری آنکھ کھل جائے. کہا کہ مجھے پیغمبر کی دوسری حدیث یاد آ جائے کہ جب تک کہ انتہائی ضرورت نہ ہو کسی مومن کو ذرا سی بھی تکلیف نہ دو. میں نے کہا تم نیند کے عالم میں ہو، تمہاری نیند کو میں کیوں خراب کروں جبکہ میں ان تیروں کو برداشت کر سکتا ہوں. میں نے کہا میں تیر برداشت کر لوں گا لیکن تمہاری نیند خراب نہیں کروں گا کیونکہ ابھی انتہائی شدید ضرورت نہیں. ہاں اگر وہ پیغمبر کے خیمے میں داخل ہو جاتا تو میں تمہیں بلاتا. ایک طرف نماز کیوں نہیں توڑی؟ ہم اور آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز توڑتے ہیں. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہے وہ آدمی، ٹی وی سے شور ہوا چھکا چھکا چھکا، ہی نماز توڑ کے بھاگا. بھائی کس نے چھکا مار دیا؟ کون سی بال تھی؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نماز تو پھر پڑھ لیں گے نا. یہ چھکا دیکھنا ابھی ایکشن ری پلے بھی آ جائے گا مسئلہ. خیر یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ ایکشن ری پلے کسے کہتے ہیں. جو آپ سے سنا ہے نا، کچھ چیزیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، کچھ آپ مجھے سناتے ہیں. تو خیر تیر لگ رہے ہیں، نماز نہیں توڑوں کیونکہ پیغمبر کی حدیث سے یہاں تک میں نے سنی ہے. آگے والا تو مسئلہ آیا ہی نہیں تھا. اور تمہاری نیند بھی خراب نہیں کروں گا کیونکہ حق مومن بھی ہے. اب دیکھیں اطاعت رسول بھی چل رہی ہے، نماز نہیں توڑنا، اور حق مومن بھی چل رہا ہے، ان کی نیند خراب نہیں کرنا. وہ تیر کھا کے اپنی نماز نہ توڑے. یہ مومن کہے یہ بال بہت چبھتے ہیں اس لیے میں داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں. وہ ہے پیغمبر کا سچ. وہ ہے پیغمبر کا سچا ماننے والا، یا وہ ہے جو چند بالوں کی چبھن کی وجہ سے فعل حرام کر رہا؟ دیکھیں بات یہاں سے چلی تھی، لیکن اہمیت نماز. لیکن قرآن کریم نے نماز میں بھی کہا فویل للمصلین، بعض نمازیوں کے لیے تباہی، اور ان میں بدترین نمازی جو آخر میں آیا یمنعون الماعون. یہ معون کا لفظ ہے بہت اہم لفظ، اور اس میں اب یہ وقت نہیں ہے، میں جلدی سے ایک بات کر رہا ہوں. اس میں یہ شامل ہے. اب یہاں توازن تھا نا کہ حق اللہ نماز بھی ادا کرنا ہے، حق مومن عمار یاسر کی نیند بھی. اسی طرح اسلام نے اسی بیلنس کو آگے بڑھایا ہے کہ حق اللہ میں وہ خمس و زکوٰۃ بھی دینا ہے، اور پیغمبر کی محبت میں اور آل رسول کی محبت میں اپنے مال کا ایک حصہ بھی خرچ کرنا. وہاں یہ نہ پوچھنا کیا مجھ پر واجب ہے، واجب سے بھی زیادہ اہم ہے اگر تمہارا ایک درہم بھی رسول و آل رسول کے لیے استعمال ہو. اور یہاں پہ یاد رکھیے جو ابھی میں نے کہا کہ نماز حق مومن دونوں میں بیلنس. اور ایک واقعہ جو اصل میں مجھے پڑھنا تھا اور میں نہیں پڑھ پایا، رسول کے دشمن رسول کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. دادا پہ حملہ ہوا عبد المطلب، لیکن ان کو بچانے کے لیے اللہ نے ان کا نام ہی بدل دیا. نام تو ان کا شیبۃ الحمد ہے نا. آج آپ اس مجمع کے سامنے شیبۃ الحمد کا نام لیں تو 90% لوگ کہیں گے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ عبد المطلب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ نام کیوں بدلا؟ کیونکہ جو دشمنان اسلام تھے ان کی کتابوں میں تھا شیبۃ الحمد کا رسول کا دادا. وہ شیبۃ الحمد کو ڈھونڈتے رہے. عبد المطلب جوان و طاقتور ہو گئے. پھر جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا، یہ رسول کے بابا ہیں، اور ان کا حملہ کامیاب ہو گیا. رسول کو زہر دے کے عبداللہ کو زہر دے کے مدینے میں شہید کر دیا. اب وہ اطمینان ہو گیا کہ باپ ہی نہ رہا تو بیٹا کہاں سے ہوگا. مکے والوں سے پوچھا ان کی کوئی اولاد ہے؟ کہا کوئی اولاد نہیں، لا ولد. اور اطمینان. ارے
3 4 5 سال بعد پتہ چلا کہ اولاد تھی، کیونکہ جناب آمنہ اس وقت پریگننٹ تھی، رسول پیدا نہیں ہوئے تھے. اور تو وہ تو اطمینان سے بیٹھ گئے نا کہ جب باپ مر گیا کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ رسول نہیں آئے دنیا میں. جب 5 6 سال بعد پتہ چلا کہ نہیں وہ تو بیٹا پیدا بھی ہوا اور اتنا 6 سال کا ہو گیا، کہا اب اس کا خاتمہ کرو. لیکن 2 دفعہ وہ چوٹ کھا چکے تھے. کہا پہلے کنفرم کر لو کہ یہ واقعاً وہی رسول ہے جو ہماری کتابوں میں دادا کے معاملے میں ہم دھوکہ کھا گئے، باپ کے معاملے میں. تو پیغمبر پہ انہوں نے پہلے پہچان کیسے پہچانے، وہ بڑا دلچسپ واقعہ. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ رزق حرام کھلانے کی کوشش کی گئی. اور رسالت و امامت کی خاصیت یہ ہے، جملہ سنیے گا، آگ کھا لیں گے، موسیٰ نے انگار رکھے کہ نہیں رکھے، زہر کھا لیں گے، حسن مجتبیٰ نے زہر کل جو آپ مصائب سنیں گے، زہر کھا لیں گے، آگ کھا لیں گے، رزق حرام نہیں کھائیں گے. یہ رزق حرام اتنی مذمت ہے. زہر کھا لیں گے، زہر کھایا یعنی کھائے کا لفظ اچھا نہیں ہے، نوش کیا یہ بھی اچھا نہیں ہے. زہر کے لیے کیسے کہوں نوش کیا؟ کتنے معصومین زہر سے شہید ہوئے، پتا تھا نا زہر کھا لی، رزق حرام نہیں. اور اگر موقع ملا تو کل میں ذرا سا یہ واقعہ بتاؤں گا تاکہ اور یہ بات آپ کے سامنے کھل کے آ جائے. نعوذ باللہ آپ کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں. آپ معصوم امام کو زہر دے دیجئے، وہ امام کھا لیں گے. آگ دے دیجئے، کھا لیں گے. رزق حرام ان کی خدمت میں پیش کیجئے، نہیں کھائیں گے. رزق حرام کیا ہے؟ کسی مومن کا مال آپ نے دبا لیا. اب مومن کا یہ حق ہے کہ اس کا حق اس کو دیا جائے، اور اس کے لیے پیغمبر نے خود اپنے آپ کو پیش کیا. ماہ سفر کی آخری تاریخیں ہیں، وفات کے مصائب شروع ہو گئے. پیغمبر کی زندگی کا آخری سفر آ گیا جس کے لیے آج آپ یہاں پہ آئیں. پورے مہینے میں پیغمبر تقریباً بیمار رہے، بلکہ مجھ سے پوچھیے تو غدیر خم کے اعلان کے بعد سے ہی پیغمبر کو بیمار کر دیا گیا بس. اور پیغمبر مسلسل بیمار چلے آ رہے ہیں. ماہ سفر میں پیغمبر کی کمزوری اور بڑھ گئی. انشاءاللہ کل آپ امام حسن کے مصائب میں جملہ سنیں. دیکھیے ایک منزل آتی ہے نا کہ انسان اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کے مصائب پہ روتا ہے. رسول اپنے سے زیادہ حسن کے مصائب پہ روئیں گے. تو آپ کل آئیے امام حسن کو پرسہ دینے رسول خدا کو. دیر سے آئیے، آخر میں آئیے کہ مصائب سن لیں، اگر تقریر نہیں سننا. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول 2 مہینے عوام کے سامنے سے نہیں، بیمار ہے. حجرے میں لوگ تڑپ رہے ہیں. ہم رسول کی صبح دوپہر شام رات زیارت کرتے تھے، اب محروم ہیں. ایک دن پیغمبر نے کہا کہ اے علی، اور اپنے چچا عباس کو بلائے، آج میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، آخری بار مسلمانوں سے ایک بات کرنا، تو مجھے لے چلو، لیکن پہلے اعلان کر دو تاکہ سب لوگ آ جائیں. مدینے میں اعلان ہو گیا کہ آج اللہ کے رسول مسجد میں خود تشریف لا رہے ہیں. 2 مہینے سے لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے. کہاں خود پیغمبر آ رہے؟ جو جہاں تھا اپنا کام چھوڑا، وہاں سے بھاگ کے آیا، کھیتوں کو چھوڑا، بازاروں کو چھوڑا، دکانوں کو چھوڑا، کھیل کود کو چھوڑا، سب مسجد میں آ گیا. پورا مدینہ جمع ہو گیا. تب پیغمبر اس طرح اپنے حجرے سے نکلے کہ ایک طرف سے مولا نے سہارا دیا ہے، ایک طرف سے جناب عباس. لوگ حالت دیکھ رہے، اتنے کمزور کہ چلا نہیں جا رہا ہے. پیغمبر بسد مشکل منبر پہ آئے، تشریف فرما ہوئے، اور ایک جملہ کہا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کسی کا حق میری گردن پہ باقی رہے. اگر کسی کا کوئی حق ہے تو ابھی مجھ سے مانگ لے، قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرے. یہ وہ تو نہیں کہہ سکتا نا جو شفیع المذنبین ہے، جو قیامت کے دن کا مالک. یہ ہمارے آپ کے لیے میسیج ہے، لیکن خالی زبانی نہیں، عملاً. ارے آپ حضرات نے تو 2 جملے سنے میرے اور آپ تڑپ اٹھے. بعض محبت کرنے والے تو فریاد کرنے لگے ہیں. مدینے کی اس وقت کی حالت دیکھتے، رسول خود سامنے ہیں اور اپنی زبان سے کہہ رہے. پیغمبر نے دوبارہ دہرایا، ہے کوئی جس کا کوئی حق ہے لے لے مجھ سے آج. تیسری مرتبہ کا کوہرام بپا ہو گیا. لوگ مسجد کی دیواروں سے اور ستونوں سے سر ٹکرانے لگے. یا رسول اللہ بس کرے، اب ہم سے نہیں سنا جا رہا ہے. مگر ایک مسلمان کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، چونکہ 3 بار آپ نے کہا تو میں آپ کے کہنے پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ مال غنیمت جمع ہو رہا تھا فلاں جنگ میں، سارا سامان آ رہا تھا، سب مجمع آ رہا تھا دیکھنے کے لیے کیا آ رہا ہے کیا آ رہا ہے. تو آپ اپنے کوڑے سے لوگوں کو دور کر رہے تھے کہ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. آپ کا کوڑا میرے بدن سے ٹکرا گیا. پیغمبر نے کہا میرا کوڑا؟
आओ अपना हक लो, क़िसास लो, अपना बदला लो। मुसलमानों ने उसको देखा, कहा तुझे क्या हुआ, पैगंबर को देख रहा है कितने बीमार है। कहा या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूँ, मैं अपना हक नहीं लेता हूँ, ये लोग मुझसे नाराज हैं। पैगंबर ने कहा खबरदार कोई ना बोले, मेरा और इसका मामला है, क़यामत का हिसाब किताब, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, आ तू आगे। वो करीब आ गया, कहा या रसूल अल्लाह एक कोड़ा आपने मारा था, मुझे मारना है। पैगंबर ने हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया, हसन हुसैन बेटा जाओ हुजरे में, जो मेरा कोड़ा है वो लेकर आओ, जो कोड़ा मेरे हाथ से इसके लगा है वही कोड़ा लेकर आए हसनैन। अब जब कोड़ा लेकर आए, पैगंबर मिंबर से उतरे, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं कुर्ते के ऊपर तो कोड़ा नहीं मारूंगा, क्योंकि जब आपने कोड़ा लगाया था उस वक्त मेरा ऊपर का जिस्म जो था वो बगैर लिबास के था। पैगंबर समझ गए, अच्छा। चुनांचे पैगंबर ने अपनी कुर्ते के बटन खोले और कुर्ते को थोड़ा सा नीचे किया, थोड़ा सा नीचे किया ताकि वो जिस्म थोड़ा नजर आए। मुसलमानों की चीखें निकल गई। अब तो जब लिबास जरा सा नीचे हुआ, नऊज़ बिल्लाह, तौहीन के लिए नहीं कह रहा, पैगंबर के जिस्म की हड्डियां नजर आ रही हैं, गोश्त तो है ही नहीं, इतने दिनों की बीमारी, इतना कमजोर रसूल, और तू इन्हें कोड़ा मार रहा है। फिर वो पीछे हटा। पैगंबर ने कहा खबरदार कोई कुछ ना बोले। वो कोड़ा लेके आगे बढ़ा, पैगंबर के करीब पहुंचा, लेकिन बजाय कोड़ा मारने के चीखे मार के रोया, कोड़ा फेंका, जो दोनों शानों के बीच में मोहर नबुवत थी उस पर टूट पड़ा, बोसे पे बोसे, बोसे पे बोसे, बोसे पे बोसे। या रसूल अल्लाह मैं और आपके कोड़ा मारता, ये हिम्मत, ये मेरे अंदर, ये मेरी मजाल, मैं तो इसकी जियारत करना चाहता था और इसको बोसा देना चाहता था। मुसलमानों की सांस में सांस आई, लेकिन इधर हसनैन दौड़े। अभी देखिए रसूल मस्जिद में खड़े, हसनैन दौड़े। पैगंबर ने कहा बेटा हसन, बेटा हुसैन कहाँ जा रहे थे? नाना के साथ है ना। कहा जब हम कोड़ा लेके आ रहे थे ना, तो अम्मा ने पूछा था कोड़ा क्यों ले जा रहे हो? हमने कहा था कि एक आदमी नाना को कोड़ा मारना चाहता है। अम्मा चीखें मार के फरियाद करने लगी, अरे मेरे बाबा के कोई कोड़ा मारेगा? हमने कहा अम्मा नाना ने हुक्म दिया है। कहा बेटा फौरन मुझे आके बताना कि मेरे बाबा पे क्या गुजरी है, अम्मा को इत्तला देने आ रहा हूँ। ऐ शहजादी कौनैन, आपने खाली सोचा कि रसूल के बदन पे कोड़ा पड़े तो आप बर्दाश्त ना कर सकी। जरा कूफा और शाम के रास्ते में आइए, ये आपकी बेटियां हैं जिनके बदन पे कोड़े पड़ रहे हैं, ये आपकी बहुएं हैं जो रास्ते में कोड़े खाते जा रही हैं। गिरिया तो हो गया, लेकिन फिर भी दो जुमले और सुन लीजिए। पैगंबर वापस आ गए, बेटी की गोद में सर रख के आराम कर रहे, दरवाजे पे दस्तक हुई। फातिमा ने देखा बाबा को आराम मिला है। कहा कौन है? आवाज आई पैगंबर से मुलाकात करना चाहता हूँ। शहजादी ने कहा मेरा बाबा कई दिनों के बाद आज सोया है, बाद में आ जाना। खामोशी। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक, वही आवाज आई, कौन है? फातिमा ने पूछा मैं पैगंबर का ज़ाहिर। का फिर आना। जब तीसरी बार यही हुआ तो फातिमा को जलाल आ गया। एक बार बावाज़ बुलंद कहा कि ऐ शख्स, 3 बार तुझे मैंने रोका, मेरा बाबा बे आराम कर रहा है। रसूल ने आंखें खोली, कहा बेटी फातिमा इसको आने दे। ये वो है जो आज तक किसी नबी के दरवाजे पे नहीं रोका, किसी वली के दरवाजे पे नहीं रोका, किसी हुज्जत खुदा के दरवाजे पे नहीं रोका। ये हुक्म खुदा से आने वाला मलकुल मौत है, ये तेरे घर का एहतराम है जब तक कि तू इजाज़त नहीं देगी। हुक्म खुदा से आने वाला भी आगे नहीं बढ़ेगा। हुक्म खुदा जब तक के इज़्ने ज़हरा ना मिले। जब फातिमा ने कहा आ जा तो वो आया, रसूल की रूह कब्ज़ की, फातिमा खच खा के गिरी। ज़रा सोचो अज़ादारों, जिसने अभी ये देखा हो कि मेरे घर का इतना एहतराम है कि मलकुल मौत भी आगे नहीं आ रहा, जब अगले दिन ये देखा हो दरवाज़ा जलाया जा रहा, कोड़ा मारा जा रहा, पसलियाँ तोड़ी जा रही, मोहसिन शहीद हो रहा, हाय फातिमा, अरे फातिमा यतीम हो गई, ताबूत आ रहा है, फातिमा को पुरसा दीजिए, फातिमा को पुरसा दीजिए।